السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مرجعکم، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے۔ مرجعو کو دیکھیں، کم کا معنی تمہارا، اور راجیم آئین اردو کا لفظ آپ رجوع بنا سکتے ہیں، رجوع کرنا، لوٹنا، تمہارا لوٹنا ہے اللہ اللہ کی طرف۔ واہوا اور وہ، علی کل شیء قدیر، اللہ پر کلی کل ہر شیء چیز، شے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ، یسنون وہ دوہرا کرتے ہیں، نیا لفظ تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو یاد کر لیں، اس سے مثنا وغیرہ بھی بنتا ہے، اور بھی بہت سے لفظ بن سکتے ہیں۔ تو وہ دورہ کرتے ہیں، یا کے معنی وہ، اور واو نون جمع کی علامت ہے۔ آپ کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹپ بتاتا ہوں، جیسے یہ عام طور پہ مثنیٰ کا لفظ بولتے ہیں ہم دوہری بار، دوسری بار، یا مثنیٰ مثنیٰ بولتے ہیں، یہ عربی کے لفظ ہیں اصل میں تو دو دو، تو دو بھی اب کسی ایک کاغذ کی تہ کو دو کریں تو دوہرا ہو جاتا ہے، یا تثنیہ ہم بولتے ہیں، دو کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ صدورہم اپنے سینوں کو، صدر کی جمع صدور، لیستخفوا لام تاکہ، یا وہ، اور واو الفاخر پہ جمع کی علامت ہے، اور یہ سین تے جو ہے یہ یست اور است، اور یہ میں نے بتایا تھا چاہنا، طلب کرنا، اور خافا خفیہ آپ بنا سکتے ہیں اردو کا لفظ۔ خفیہ کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، تاکہ وہ چھپے رہیں، تاکہ وہ سب چھپے رہیں، من ہو اس سے مراد اللہ سے، اللہ اگاہ رہو، خبردار، ہینا جب، یس تغشونا جب وہ اوڑھ لیتے ہیں، یا کے معنی وہ، واو نون جمع کی علامت، اور یہ غشی ایک لفظ آپ نے اردو میں سن رکھا ہے، غین شین چھوٹی یہ، غشی کیا ہوتی ہے؟ جب عقل پر بے ہوشی آ جاتی ہے، جب عقل کو اوڑھ لیتی ہے بے ہوشی، تو ہم غشی کہتے ہیں، تو وہ اوڑھ لیتے ہیں، اس کا معنی اوڑھنا، اوپر چھا جانا، اوپر کرنا۔ سیابہم اپنے کپڑے، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں۔ یا علم وہ جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، یہ اسرار، رموز و اسرار ہم بولتے ہیں، چھپی ہوئی چیزیں۔ وما اور جو، یعلنون وہ اعلان کرتے ہیں، یعلنون کو دیکھیں تو عین لام نون ہے تو اس کا اعلان بن سکتا ہے، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہو بے شک وہ، علیم بذات الصدور خوب علم والا ہے، بذات الصدور سینوں والی کو، یعنی سینوں والی باتوں کو، باتوں بریکٹ میں کریں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، خبردار رہو یا آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ وہ چھپے رہیں اس سے، آگاہ رہو جب وہ سب اوڑھ لیتے ہیں، جب وہ سب اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ کچھ چھپاتے ہیں، جو وہ، اور وہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ خوب علم والا ہے، بے شک وہ خوب سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔
पारा भी खत्म हुआ, नया पारा शुरू हुआ 12वां माशाल्लाह। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द, और नहीं है मिन दाबा कोई जीरू को चलने वाला कोई जानदार, दाबा फिल अर्द जमीन में, इल्ला अल्लाह है मगर अल्लाह पर रिज्क हा उसका रिज्क है, वह यालम और वो जानता है, मुस्तकर रहा उसके करार की जगह। ये इस्तकरार का लफ्ज बन सकता है उर्दू का, या करार का बन, करार उससे भी आसान है, करार पाना ठहरना, उसके ठहरने की जगह, उसके करार की जगह, उसके करार की जगह को वो जानता है। वह मुस्तौदा, और उसके सौंपे जाने की जगह। मुस्तौद, इसको हम इसके टुकड़े करते हैं तो वादाल आइन बचेगा। जो विदा, अलविदा आप कहते हैं, किसी को अलविदा करते हैं तो वो आपसे चला जाता है और किसी और जगह को या किसी और फर्द को वो सौंपा जाता है। तो इसका माना कब्र भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान मरता है तो कब्र में सौंपा जाता है। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, सब कुछ एक वाज़ेह किताब में है। बा मुहावरा तर्जुमा देखें, और जमीन में कोई चलने वाला, कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे ना हो, यानी उसका रिज्क अल्लाह ही के जिम्मे है। अंदाज ही अपनाया गया है तर्जुमे का। और वो उसके करार की जगह और उसके सौंपे जाने की जगह को जानता है। कौन? अल्लाह। सब कुछ एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। तर्जुमा पूरा हुआ, आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। 11वां और 12वां पारा आज हम दोनों टच करेंगे। 11वां खत्म हो रहा है, 12वां शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 5 में, खबरदार रहो कि वो अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि छुपे रहें उससे, यानी अल्लाह से। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। बाद कहते हैं कि अल्लाह से छुपे रहते हैं, बाद कहते हैं कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से, आपके सामने आने से छुपते थे। तो इसमें इख्तलाफ है उम्मत का। बहरहाल सही बुखारी के अंदर जो रवायत मौजूद है कि जो लोग मुसलमान थे वो क़ज़ाए हाजत के लिए और बीवियों से हम बिस्तरी करने के लिए ज़्यादा हया करते थे सब लोग, कि वो अपने सीनों को दौरा करते थे, अपने आप को दौरा कर लेते थे कि उनकी शर्मगाहें भी ढप जाएं उनके अपने जिस्म से। तो अल्लाह ने फरमाया कि खबरदार, जब तुम कपड़े ओढ़ लेते हो वो उस वक्त भी जानता है, यानी कोई कपड़ों में छुप जाए तो अल्लाह को तो मालूम है सब कुछ। और दूसरा गिरोह कहता है कि वो नबी अलैहिस्सलाम से छुपते थे कि मुंह पर कपड़े कर लेते और सीने दौरे कर लेते कि आपकी बात ना सुननी पड़े। लेकिन मैंने सही बुखारी की जो बात बताई वो यही शर्म व हया वाली बात है। बाद मुसलमानों ने इस तरह करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, कपड़ों के अंदर छुपे हुए हो या कोई सीनों को दौरा करो, अल्लाह सब देखता है, अल्लाह सब जानता है। और जो तुम छुपाते हो या ऐलान करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। वो तो सीनों की बातों को भी जानता है जो सीनों के अंदर है। तो जाहिरन अपने जिस्म को झुकाकर कोई चीज छुपाने से क्या फर्क पड़ेगा। गोया कि अल्लाह ताला हर एक चीज को जानता है। कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको अल्लाह ना जानता। और इससे पिछली आयत जो है उसका तर्जमा तफसीर मैंने इसलिए नहीं की कि वो आम, बहुत ही आम बात है कि सब ने अल्लाह की तरफ लौटना है और वो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। ये आपने कई बार पढ़ ली कुरान मजीद में कि जब लौटना अल्लाह की तरफ है तो कहाँ भाग के जाना है। कोई नहीं भाग सकता अल्लाह से, अल्लाह के सामने पेश होना है। और वो हर चीज़ पर कादिर है, वो सबको अपने सामने हाजिर करने पर कादिर है। आखिरी आयत आज के सबक की और 11वां पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमाता है कि जमीन पर कोई चलने वाला ऐसा जानदार नहीं जिसका रिज्क
اللہ کے ذمے نہ ہو، یعنی اللہ ہی کے ذمے اس کا رزق ہے۔ یہ نہیں کہ جو زمین سے اوپر ہیں یا ہواؤں میں ہیں یا خلاؤں میں، ان کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ عام طور پر چونکہ زمین پر جاندار زیادہ پائے جاتے ہیں تو انسان واقف بھی انہی سے زیادہ ہیں، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وگرنہ تو کائناتوں کے اندر، کائنات نہیں کائناتوں کے اندر جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی، کوئی جراثیم ہے، کوئی خوردبین سے نظر آنے والا ہے تو یا کوئی بڑا ہے، وہ سب اللہ اس کو جانتا ہے اور اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے۔ بھائی اگر اللہ اس کو جانتا نہ ہو کہ کہاں پہ ہے تو رزق کیسے پہنچائے گا؟ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے رہنے کی جگہ کون سی ہے اور اس نے سونپا کہاں، کس جگہ پہ جانا ہے، یعنی وہ جب یہ زندگی اس کی ختم ہوگی تو پھر وہ کہاں پہ جائے گا، کہاں پہ مرے گا، اس کی قبر کہاں بنے گی، یعنی پتا پتا، ذرہ ذرہ، وہ سمندروں کے اندر ہو، وہ چٹانوں اور پہاڑوں کے پیٹ کے اندر ہو، یا خلاؤں اور فضاؤں میں ہو، کائناتوں میں جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ بہت چھوٹی کائنات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، تو اس سے کہیں کئی گنا بڑی کائناتیں ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں۔ تو یہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہ اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، کھلی کتاب میں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کائنات کی ہر چیز کا علم اکیلے اللہ کو ہے، یہ صرف کسی اور میں ہم نہیں ڈال سکتے، ورنہ پھر اللہ والی صفات ہو جائیں گی اس میں بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کرنا ضروری ہے کہ کیا ایک مالک کے لیے، ایک رازق کے لیے اتنا بس کافی ہے کہ وہ جانتا ہو کہ کون کہاں رہتا ہے؟ نہیں، وہ جانتا بھی ہو، وہ وہاں رزق بھی پہنچا سکتا ہو، وہ اگر تکلیف میں ہو تو وہاں دور بھی کر سکتا ہو، اور کوئی اور تکلیف دینا چاہے تو وہ روکنا چاہے تو روک بھی سکتا ہو، وہ کسی کو بیمار کرنا چاہے تو وہ وہاں کر سکتا ہو۔ یہ ساری باتیں ایک خالق ہی کو زیب دیتی ہیں، اور وہ خالق اللہ ہے، اور اسی لیے تو وہ کائنات کا، پوری کائناتوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو ایک رازق کے لیے یہ ساری باتیں ضروری ہیں، اور وہ دور قریب سے سن بھی سکے، جہاں کوئی ہے اس کی بات بھی سن سکے، پھر اس کا جواب بھی دے سکے، پھر اس کا آرڈر چلتا ہو کہ وہ جہاں آرڈر دے دے بس وہیں ہو جائے۔ چھری کاٹتی ہے، اس کو حکم دے دے نہیں کاٹنا، اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹا۔ آگ جلاتی ہے، آرڈر دے دے کہ نہیں جلانا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا بلکہ ٹھنڈی ہوگی۔ اس قسم کا بادشاہ ہو تو پھر وہ کائناتوں کو چلا سکتا ہے، اور وہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔